اکثر لوگ MMR نہیں لگواتے. میں ویکسینیشن کے حوالے سے اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، بس جو پیدائشی ٹیکے 4-5 ہیں وہ لگوا لو. لیکن اب تو جس طرح بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں اس حساب سے ویکسینیشنز بھی زیادہ ہو گئی ہیں. کیا کروانی چاہیے سب ویکسینیشنز؟ بالکل کروانی چاہیے. ابھی آپ نے MMR کی بات کی، یہ گردن توڑ بخار جس کو میننجائٹس کہتے ہیں اس سے بچاؤ کی ایک ویکسینیشن ہے. میزلز ہم اس سے بچاؤ کی ویکسینیشن ہے. تو MMR وہ آپ نے سنا ہے کہ بچے اکثر ماں کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بچے کو بخار کے ساتھ جھٹکے لگنا شروع ہو گئے ہیں. وہ جھٹکے سمپل بخار سے بھی ہو سکتے ہیں اور گردن توڑ بخار کی نشانی بھی ہو سکتی ہے. اور اللہ نہ کرے یہی گردن توڑ بخار بچوں کے لیے جان لیوا ہوتا ہے. لیکن آپ کا ایک سٹیپ ویکسینیشن والا سٹیپ آپ کو بچے کی پوری زندگی اس کو مفلوج ہونے سے، اس کو معذور ہونے سے، اس کو اس گردن توڑ بخار سے بچا سکتا ہے. تو اسٹرانگلی ریکمینڈڈ کہ بچوں کو MMR ضرور لگوائیں. MMR کا اچھا، اس کے ساتھ ساتھ فلو شاٹس لگوانے ضروری ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو کمبینیشن بوسٹرز ہوتے ہیں ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے؟ اچھا، ابھی جس طرح کا اگست اور سپٹمبر کے منتھ ہوتے ہیں اس کے بعد ہماری سردیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو بچوں میں RTA ریسپریٹری ٹریک انفیکشن، گلا، چھاتی، نمونیا، ان کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. وہ بچے جن میں ہم فلو شاٹ یا یہ لگوا لیتے ہیں انفلوئنزا ویکسین، تو ان میں ریلیٹیولی کم چانسز ہوتے ہیں. خاص طور پر ہمارے وہ بچے جن میں قوت مدافعت کم ہے، میل نرش بچے ہیں، جن میں ساتھ کوئی اور مسائل ساتھ ہیں. ہر وہ بچہ جو 6 مہینے سے بڑا ہے اور ایون کہ ایڈلٹس میں بھی، بڑوں میں بھی جن کی امیونٹی کم ہے، جن کی قوت مدافعت کم ہے، ہارٹ پیشنٹس ہیں، ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، ان میں یہ فلو شاٹ یا انفلوئنزا ویکسین لگوانی چاہیے. اور اس سے کافی حد تک بہتری دیکھی گئی ہے کہ جو لوگ لگوا لیتے ہیں ان میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہر بخار جو ہے وہ خطرناک تو نہیں ہوتا، لیکن ہر بخار کو معمولی سمجھنا کیا درست ہے؟ نہیں، بالکل بھی درست نہیں. ہر بخار، اگر بخار 24 گھنٹے سے زیادہ رہ رہا ہے، مسلسل ہے اور شدید بخار ہے، یا بخار کے ساتھ کوئی اللہ نہ کرے کوئی جھٹکا لگ جاتا ہے بچے کو، فٹس آ جاتے ہیں، یا پھر بچہ اس سے مسلسل قے کر رہا ہے، وامٹ کر رہا ہے، فیور کے ساتھ مسلسل الٹی آ رہی ہے، یا بچے کو غنودگی ہو رہی ہے، بے ہوشی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ایسی علامات ہیں کہ اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. فوری قریبی ڈاکٹر، کسی قریبی ہاسپٹل میں رجوع کریں، کیونکہ یہ بعض اوقات جس طرح میں نے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ گردن توڑ بخار کی علامات ہو سکتی ہیں، یا ایون کہ بگڑا ہوا جو ٹائیفائڈ بخار ہے اس کی علامات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں لوگ کیا، ہم دیکھتے ہی آ رہے ہیں، ہم جب چھوٹے تھے تو بارش کے پانی میں نہا لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ آپ کو اگر پت نکلی ہوئی ہے یا کوئی بھی آپ کو انفیکشن ہے تو ختم ہوتی تھی. ایسی یہ مت تھی یا پتہ نہیں، دوست آپ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن اب اگر بچہ بارش میں نہا لے تو سیدھا بیمار ہوتا ہے. اچھا، اس کی وہ یہ کہ ہماری جو انوائرمنٹل پولوشن ہے وہ ون آف دا رسک فیکٹرز ہے، کہ وہی چیزیں اب وہ جو جس کو آپ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک شفا کا ذریعہ بن رہی تھی، وہ اب ہمارے لیے جلدی امراض کا ذریعہ بن رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایوائڈ کرنا چاہیے. بارش کے پانی میں بچوں کو نہیں نہلانا چاہیے، اس سے بھی ان کو بخار یا ایسے امراض ہو سکتے ہیں. کیونکہ میں نے کہا ہے کہ بارش کے پانی جو گلیوں میں کھڑا ہوا ہے، اس سے سیوریج کے پانی کے ساتھ اکثر ہم نہیں روک سکتے، تو اس سے پھر جلدی امراض اور الرجی کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں بچوں میں. ٹھیک ہے. اچھا، جن کا قوت مدافعت کم ہے، امیونٹی جن کی کم ہے، جن بچوں کی، ان کو کیا دینا چاہیے؟ کیا طریقہ علاج ہے؟ اچھا، اس میں بچوں کی امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو بچے کی نیچرل ڈائٹ ہے. فار ایگزامپل، اگر بچہ انفنٹ ہے، 1 سال سے چھوٹا ہے، تو ماں کا دودھ ہی سب سے بہترین غذا ہے. مدر فیڈ ہی اس کے لیے ایک امیونٹی بوسٹر ہے. اگر بچہ 6 مہینے سے بڑا ہو جاتا ہے تو آپ اسے ٹھوس غذا شروع کرا دیتے ہیں، لائک سیریلز ہے، میشڈ ایگ ہے، پوٹیٹو ہے، آپ رائس ہے، یہ ساری چیزیں دیتے ہیں. بڑے بچے جو ٹوڈلرز ہیں، اس ایج گروپ میں آپ فیل لائک فل فیملی ممبر کی طرح 3 ٹائمز اسے میل دیں، ریچ ان پروٹینز، لائک ایگ وائٹ ہے، آپ بچے کو قیمہ دیں، فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز دیں، یوگرٹ دیں. تو یہ وہ ڈائٹ ہے جو کہ نیچرل سورسز سے ہے اور بچے کی امیونٹی بوسٹ کرتی ہے. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے ویکسینیشنز کی، تو ویکسینیشن کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے ٹو ڈیولپ امیونٹی.
اب وہ ہماری ای پی آئی اسکیجول ہے 10 سے 12 ڈیزیز کے لیے جو کہ بچوں کو قوت مدافعت فراہم کرتا ہے ان ساری بیماریوں کے لیے. تو اس دور میں ہوتے ہوئے اگر ہمارے بچے اب ویکسینیٹ نہیں ہوتے اور ان بیماریوں سے نہیں بچتے جہاں دنیا ان بیماریوں سے پاک ہو چکی ہے تو انفارچونیٹلی یہ ہمارے لیے ایک بدقسمتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم نے کچھ ایسے واقعات دیکھے ہیں جس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. بچے اکثر سوتے وقت دودھ پیتے وقت چوک کر جاتے ہیں اور سم ٹائمز مائیں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں وہ سوتے سوتے پلاتی ہیں, بچے کو ڈکار نہیں آئی, بچہ چوک کر گیا. یہ واقعات پچھلے دنوں بہت زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھنے میں آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں رائٹ طریقہ کیا ہے؟ ڈکار ایک بار دلوائیں, 2 بار دلوائیں, یا کس عمر کے بچے کو ڈکار دلوانی چاہیے یا نہیں دلوانی چاہیے؟ اچھا, وہ بچے جو فیڈ کے اوپر ہوتے ہیں, خاص طور پہ مدر فیڈ کے اوپر ہوتے ہیں یا فارمولا فیڈ کے اوپر ہوتے ہیں, جو کوئی بھی دودھ لے رہے ہوتے ہیں, اس کا پراپر طریقہ ہے آپ نے بچے کو فیڈ کرایا, آپ نے اس کے شولڈر کے ساتھ لگایا, اس کی بیک کو ٹیپ کیا, انٹل انلیس کہ جب تک بچہ ڈکار یا برپ نہیں لیتا آپ نے بچے کو نہیں لٹانا. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ یا تو ماں نے بچے کو ڈکار دلوایا ہی نہیں اور 5-7 منٹ کیا, بچے نے اگر ڈکار نہیں بھی لیا تو بچے کو لٹا دیا, اور اس دوران اگر بچے نے اسے ڈائجسٹ نہیں کیا اور بچے نے وامٹ کی تو وہی اس کی بچے کی قید جو ہے سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے اور وہ چوک کر دیتا ہے. اینٹی بائیوٹک کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک زیادہ دینے سے بچوں کی امیونٹی متاثر ہوتی ہے, کھانے پینا کم کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی یہ بات بالکل درست ہے. بیسیکلی آج کل جس طرح میں نے بتایا کہ یہ الرجک سمٹمز ہوتی ہیں, کف فلو الرجی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے, یا سم ٹائمز وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں, اور جو سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے اینٹی بایوٹکس کچھ لوگ گھروں پہ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس سے ریزسٹنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ بھی اثر کرنا ختم ہو جاتے ہیں. تو پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ سیلف میڈیکیشن سے اوائڈ کریں اور بلا وجہ اینٹی بایوٹک کے استعمال سے پرہیز کریں, اور اگر ان اینٹی بایوٹک کا استعمال کرنا بھی ہے تو کسی مستند ڈاکٹر کے مشورے کے بعد کریں, کیونکہ اس میں نمبر آف ڈیز اور ڈوز یہ بہت میٹر کرتی ہے. کہ اگر آپ نے انڈر ڈوز دی, انڈر ڈیز دی, ڈیوریشن کم دیا یا ڈوز کم دی تو الٹیمیٹلی اس سے ریزسٹنس ہوتی ہے. تو ریکویسٹ یہی ہے کہ اینٹی بایوٹک ہمیشہ کسی ڈاکٹر کے مشورے کے بعد لیں. ڈاکٹر صاحب بچوں میں جو الرجی آتی ہے, اسکن پہ نشان آنا شروع ہو جاتے ہیں, دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں, سر کے اندر دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کا کیا طریقہ علاج ہے اور سمٹمز کیا ہوتے ہیں کہ پتہ لگ جائے کہ الرجی ہو رہی ہے؟ اچھا, الرجی کی مختلف قسمیں ہیں. فار ایگزامپل ایک آپ نے بتایا کہ اسکن کی الرجی ہے کہ جسم پہ کوئی دپڑ سے بن گئے ہیں, ایچنگ ہونا شروع ہو گئی ہے. وہ فار ایگزامپل کسی انسیکٹ بائٹ سے ہو سکتی ہے, فار ایگزامپل آپ کو کسی کپڑے سے ہو سکتی ہے, کسی فوڈ پارٹیکل سے ہو سکتی ہے. تو جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تو ایز اے ڈاکٹر ہم سمپل اینٹی الرجک دیتے ہیں, اینٹی ہسٹامین دیتے ہیں. مین چیز ہے اس کی کاز کو دیکھنا, جو ٹریگر کر رہی ہے, جو سٹیمولیٹ کر رہی ہے, اس کو ریموو کرنا. سم ٹائمز فوڈ سے ہوتی ہے, ملک سے ہوتی ہے, لیکٹوز انٹالرنٹ ہوتے ہیں بچے. ایگزیکٹلی دا مین تھنگ از ٹو نو دا ریزن, کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وجہ کیا ہے اس کی اور پھر اس کو ریموو کرنا ہے. اچھا, کوئی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ اس بچے کو الرجی ہے؟ ہاں, فار ایگزامپل اگر آپ کنسرن ہیں کہ آپ کے بچے کو کسی کھانے کی کسی چیز سے الرجی ہے, فار ایگزامپل آپ کو سمجھتے ہیں کہ انڈے سے الرجی ہے, دودھ سے الرجی ہے, تو ان کا ریلیونٹ ٹیسٹ ہے. فار ایگزامپل ایک ٹیسٹ ہوتا ہے فوڈ الرجی پینل, جس میں ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ کس سے کتنی سینسٹیوٹی ہے, اور اگر کسی سے الرجی ہے تو کس حد تک, اور اب اوائڈ کریں اس کو. اوائڈ کریں. اس کا بہترین سلوشن یہ کہ اوائڈ کیا جائے. سی فوڈ سے بہت الرجی ہوتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس پرسن کو, ضروری نہیں ہے کہ سب کو ہو, کچھ زیادہ تر لوگوں کو ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کا امیون رسپانس کیسا ہے, اس کے اکارڈنگلی.